علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. آقا با عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت میں چلتے ہوئے توسل پیش کرتے ہیں۔ تمام حاجات کی برابری کے لیے بعض مومنین نے شفا کی گزارش کی ہے، بعض کے آپریشنز ہیں، اولاد کے لیے بعض مومنین نے دعا کی گزارش، وسعت رزق کے لیے خاتمہ بالخیر ہو سکے اور ہم سب کا نام حضرت حجت کے اعوان و انصار میں شامل ہو سکے، اللہ اس عزاداری کو قبول فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کے ساتھ دعائے توسل امام حسین علیہ السلام جو مولا حسین علیہ السلام کا حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایھا الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، نام حسین پر یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ ایک اور مرتبہ یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ صلوات على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وعجل۔ ایک اور مل کے بابا سے بلند صلوات بیتے ہیں حسینی محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عشرہ امام حسین علیہ السلام، دوسری محرم الحرام، شب 3، اور موضوع ہے نور کا اتباع، ظلمات سے براءت۔ سورہ نور کی آیت مستقل آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہے۔ نور کی پیروی کرنا، اس کا حکم قرآن میں ہے متعدد آیات میں، اور کچھ نور کو بجھانا بھی چاہتے ہیں۔
ان کا ذکر بھی قرآن میں. سورہ صف کی آیت نمبر 8 میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں. غور طلب بات یہ ہے کہ پھونک سے نار تو بجھ سکتی ہے لیکن نور نہیں بجھ سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو گویا ان کی بنیاد میں مشکل ہے، بنیاد میں خرابی ہے، فنڈامنٹل پرابلم ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے وہ نور کو بجھا دیں گے. اللہ اکبر. پھونکوں سے نار کو بجھائی جا سکتی ہے، نور کہاں سے بجھائیں گے اپنی پھونکوں؟ بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واللہ متم نورہ، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنا نور تمام کر کے رہے گا. ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کی بات کتنی ناگوار کیوں نہ گزرے. سبحان اللہ. سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 میں پھر فرمایا کہ یرید ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ بھی اپنی روشنی پوری کیے بغیر نہیں رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں اللہ بھی اپنے نور کو پورا کیے بغیر نہیں رہے گا، یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے. اچھا بات ہو رہی تھی نور کی، اللہ کہتا ہے تم کچھ بھی کر لو ہم اپنے نور کو پورا کر کے رہیں گے. کیا کہنا ہے پروردگار یہ تیرے نور کے مقابل پہ تھے، تو کیوں سامنے آ گیا؟ یہ تو تیرے نور کے مقابلے پر تھے. اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی کر لو ہم اپنے نور کو پورا کر کے رہیں گے. یعنی اگر نور کے مقابل پر ہو تو در حقیقت خدا کے مقابل پر ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. واہ واہ واہ. ہر محمد آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. یعنی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اہل بیت سے لڑنا نہیں ہے، خدا سے لڑنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ومن جحدکم کافر ومن حاربکم مشرک ومن رد علیکم فی اسفل درک من الجحیم، زیارت جامع کبیرہ. اہل بیت کے جو آپ کا انکار کرتے وہ حالت کفر میں. ومن حاربکم مشرک، جو آپ سے جنگ لڑے وہ مشرک ہے. اب مجھ سے تاریخ کے حوالے نہ پوچھئے گا کہ کون کون علی کے مقابلے میں کیسے کیسے. سبحان محمد علی بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. سبحان اللہ. اس وقت میں اپنے نامانوس مجمع سے بات نہیں کر رہا، میں تو اپنے مانوس مومنین سے بات کر رہا ہوں. ارے کیا کہنے سبحان اللہ. سلامت رہیں. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. سبحان اللہ. غیر جو سمجھتے رہیں، آپ تو وہ سمجھے نا جو امام صادق علیہ السلام نے سمجھایا ہے، جو امام علی نقی علیہ السلام نے سمجھایا ہے. زیارت جامع کبیرہ میں آپ کو سمجھنے میں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ. انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ومن حاربکم فاسقون، جو اہل بیت سے لڑے گا وہ فاسق ہے. کہا نہیں ومن حاربکم مشرکون. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ وہ اللہ کی حجت کے مقابلے میں، اللہ کا جو حکم ہے اس کے مقابلے میں اپنے نفس کو شریک قرار دے رہا ہے، اپنی خواہشات نفس کو. ومن رد علیکم فی اسفل درک من الجحیم، جو اہل بیت آپ کو رد کرتے وہ جہنم کے پسترین درجے پر ہے. اب یاد رکھیے گا، ایک لاجیکل اصول عرض کرنے لگا ہوں، اور آج مجلس امام حسین علیہ السلام کا تحفہ سمجھ کر اسے قبول فرمائیے گا کہ جو شخص اہل بیت سے لڑنے والے کو مشرک نہیں سمجھتا، اسے پھر شیطان کو بھی پہلا مسلمان سمجھنا پڑے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے کے سبحان اللہ. سلامت رہیں. سبحان اللہ. محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حقیقت پہنچ گئی بھائی. شیطان کا معاملہ اللہ سے اس کو تھوڑی مشکل ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ جناب جو اہل بیت کے مقابلے میں آئے تھے اللہ کو تو مان رہے تھے، فقط اہل بیت سے جنگ لڑنے آئے تھے، فقط علی سے لڑنے آئے تھے، تو معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ انہیں مسلمان سمجھیں گے تو پھر شیطان کو بھی پہلا مسلمان سمجھنا پڑے گا. لیکن شیطان اللہ سے نہیں لڑا تھا، شیطان حجت خدا سے لڑا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. اسی لیے سورہ توبہ کی اس آیت میں کہا کہ اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رکھے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی ناگوار کیوں نہ گزرے. تو جو نور اہل بیت سے کراہت رکھتا ہے،
تاریخ کا کتنا ہی پہلا مسلمان گزرا ہو، اللہ اسے حکم کفر میں شمار کر رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بے محمد اہل بیت محمد صلوات محمد وآل محمد وعجل فرجهم. میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے. بعض لوگ تشویش میں آ جاتے ہیں کہ بھائی آپ یہ ظلمات سے براعت کے بارے میں جب بات کی جائے تو کہیں یہ اتحاد کے خلاف تو نہیں ہے. بھائی مجلس امام حسین علیہ السلام میں یہ حقیقتیں نہیں کھلیں گی تو کہاں کھلیں گی؟ سبحان اللہ. کہیں یہ اتحاد کے خلاف تو نہیں ہے. آیت بھی پیش کی جاتی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھو اور تفرقے میں نہ جانا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے یہ. اور یقیناً یہ اس آیت پر ہمارا ایمان اور یقین ہے. قرآن کا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھو، تفرقے میں نہ جانا. لیکن آیت پوری تو پڑھیے. کیا کہنے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھو اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو. سبحان اللہ. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اس نعمت کی وجہ سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پتہ چلا جب اس نعمت کو یاد کرو گے تب تفرقہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو تفرقہ ختم کرنے کا اصول ہے وہ قرآنی، وہ بھی تو دیکھیے. پتہ چلا تفرقہ اسی وقت ختم ہوگا جب خدا کی نعمت کو یاد کیا جائے گا. نعمت عام ہے رسالت مصطفیٰ، سبحان اللہ. نعمت تام ہے ولایت مرتضیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ واہ، سلامت رہیں، سلامت رہیں. یہ ماشاء اللہ. نعمت تام کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. سبحان اللہ. سلامت رہیں، سلامت رہیں. واہ واہ مرتضیٰ کو مولا بنا کر کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. مولا علی مولا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. نعمت تام علی علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو یقیناً تفرقے سے بچنا واجب ہے، لیکن پہلے خدا سے پوچھ تو لیجئے کہ وہ اللہ کی رسی ہے کون جسے مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، سبحان اللہ. سبحان اللہ. تاکہ تفرقے میں نہ پڑو. سبحان اللہ. اب میں کیا عرض کروں، شیخ صدوق نے کتاب توحید میں امیر بیان کا عظیم الشان خطبہ لکھا ہے. مولا خود فرما رہے ہیں اپنے لیے انا الہادی وانا المہتدی وانا ابو الیتامى والمساکین سبحان اللہ. وانا ملجأ كل ضعیف وانا مأمن كل خائف وانا قائد المؤمنین الى الجنہ وانا حبل اللہ المتین. سبحان اللہ. بات پہنچ رہی ہے؟ کیا کہنے. اچھا اگر کسی کے ذہن میں یوتھ بہت سارے سن رہے ہیں، کسی بچے کے ذہن میں یہ سوال کہیں نہ آ جائے کہ علی اپنی ہی تعریفیں کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی تعریف اپنی زبان سے کرنا اتنا مناسب نہیں ہوتا نا. لیکن عزیزان گرامی، امامت کے معاملے میں تکلفات نہیں ہوتے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی علی سے کہے گا کہ آپ امام وقت ہیں اور علی کہیں گے ارے آپ کی ذرا نوازی ہے، ہم تو کہاں اس قابل تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بھائی کیا کہنے، بھائی کیا کہنے. سبحان اللہ. بات پہنچ رہی ہے، مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یہاں پر تکلفات تھوڑی ہیں، اس لیے کہ یہاں ہدایت کا معاملہ ہے. بے شک. علی تو خود اپنا تعارف کروائیں گے، اس لیے کہ علی کے تعارف کروانے میں علی کی یہاں بڑائی نہیں بیان ہو رہی، ان کی نجات کا سامان فراہم ہو رہا ہے. بھائی کیا کہنے، کیا کہنے. بھائی تم اگر علی کو چھوڑ دو تو علی کا کچھ جاتا تھوڑی ہے. تم اگر علی کو چھوڑ دو تو علی کا کچھ جاتا تھوڑی ہے. اگر علی تمہیں چھوڑ دے تو تمہارا بچتا کچھ نہیں ہے. سبحان اللہ. سلامت رہیں، سلامت رہیں. یہ میں پڑھ رہا ہوں کتاب التوحید شیخ صدوق. ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا کتنے مومنین کو سمجھ میں نہیں آئی ابھی تک توحید. میں شیخ صدوق جیسے عظیم مرجع مجتہد سے یہ کہوں گا، عظیم محدث سے، کہ آپ کتاب توحید لکھ رہے ہیں، اس میں علی کی بات کہاں سے آ گئی؟ سبحان اللہ. یہ باتیں کوئی اسٹیبلش ہو جائیں یہاں پر.
یہ توحید کی کتاب لکھ رہے ہیں, اس میں اللہ اللہ کیجئے, اس میں علی کہاں سے آ گئے؟ شیخ صدوق کا جواب یہ ہوگا کہ توحید شروع ضرور ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پر, لیکن ختم ہوتی ہے علی ولی اللہ پر. علی مولا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دل بولا علی مولا, علی مولا, نبی بولے خدا بولا علی مولا, علی مولا, حیدری علی حیدر. بات پہنچ رہی ہے؟ سبحان اللہ. بہت سے ممبروں سے بات کی جاتی ہے جناب ہم ائمہ علیہ السلام میں بس فقط لگ گئے, توحید کو ہم بھول چکے ہیں. ارے تم نے سمجھا بھی ہے کہ توحید ہے کیا؟ واہ 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 واہ. توحید ہے ہی علی ابن ابی طالب کو ولی اللہ ماننا. اگر علی کو ولی اللہ نہ مانو تو پھر کتنا ہی لا الہ الا اللہ کہتے رہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کہنے, سبحان اللہ. یہ مجھ سے آگے نہ جھگڑنا, یہ شیخ صدوق سے پوچھنا کہ انہوں نے کتاب التوحید میں علی کا خطبہ کیوں لکھا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, علی کتاب التوحید میں بیان بھی اللہ کی معرفت کے لیے بظاہر یہاں پر نہیں ہے. علی تو اپنی تعریف کر رہے ہیں یہاں پر, اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں. پتہ چلا فضائل علی ابن ابی طالب کا بیان عین توحید پروردگار ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ. برائے عظمت صاحب سلونی بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہم صلی سبحان اللہ. دیکھیں دنیا میں اس پوری کائنات میں دو ہی عناوین ہیں, یا توحید کا یا شرک کا. جو کچھ ہے باقی وہ یا توحید کے انڈر ہے یا شرک کے انڈر ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. محمد مصطفیٰ کی نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ الگ سے کوئی عنوان نہیں ہے, وہ توحید ہی کا عنوان ہے. سبحان اللہ. علی ولی اللہ امیر المومنین کی ولایت کا بیان وہ الگ سے کوئی بیان نہیں ہے, وہ توحید ہی کا بیان ہے. بے شک, سبحان اللہ. سبحان اللہ. اعدائے علی سے تبرہ, وہ اگر کوئی ان سے برات کا اظہار کر لے تو وہ توحید کی وجہ سے ان سے برات کا اظہار کر رہا ہے. توحید کو مانتا ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, حکم خدا کو مانتا ہے. سبحان اللہ. خلیفہ غاصب پر ایمان رکھنا وہ شرک کے عناوین میں سے, لہذا زیارت جامع کبیرہ میں واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا کیونکہ اس کی گہرائی میں شرک موجود ہے. بے شک. ان الہادی و ان المہتدی. کیا خوبصورت میرے مولا کا بیان ہے. کہتے ہیں میں ہی بندوں کی ہدایت کرنے والا ہوں اور میں ہی اللہ سے ہدایات لینے والا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کہنے, انا ابو الیتامى والمساکین, میں ہی یتیموں اور مسکینوں کو پالنے والا ہوں. انا ملجأ کل ضعیف, میں ہر ضعیف کا مددگار ہوں. سبحان اللہ. علی کہہ رہے ہیں, علی کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. ومأمن کل خائف, ہر خوف رکھنے والے کو امن دینے والا میں علی ابن ابی طالب ہوں. علی مولا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قائد المومنین الی الجنہ, مومنین کو جنت کی طرف لے کے جانے والا, ان کی قیادت کرنے والا میں علی ہوں. وانا حبل اللہ المتین, وہ اللہ کی مضبوط رسی جسے تھام کر تفرقے میں نہ پڑنے کا حکم دیا گیا ہے, وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. اللہ اکبر, اللہ سبحان اللہ. تو واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کا صحیح ترجمہ تو ہو, یعنی اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ علی کو مضبوطی سے تھام لو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو علی کی ولایت کا ذکر کرے وہ تفرقہ نہیں کر رہا. جو غاصبین خلافت و فدق کو ایکسپوز کر رہا ہے وہ تفرقہ نہیں کر رہا, وہ تو بتلا رہا ہے کہ تاریخ میں تفرقہ کیا کس نے تھا. بھائی کیا کہنے کہ اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یار میری باتیں پہنچ رہی ہیں انشاءاللہ آپ تک مل کے, اور صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انا قائد المومنین الجنہ, میں مومنین کی قیادت کرنے والا ہوں جنت کے لیے. وانا حبل اللہ المتین وانا عروۃ اللہ الوثقی, میں اللہ کا وہ مضبوط وہ رسی اور وہ مقام ہوں کہ جیسے تھام کوئی لے تو فقط استمسک بالعروۃ الوثقی, کہ جو اللہ کی مضبوط رسی کو تھام لے اس کی گمراہی کا کوئی امکان نہیں ہے. ومن تمسک به فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. وکلمۃ التقوی, میں تقوی کا کلمہ میں ہوں. وانا عین اللہ, اللہ کی آنکھ میں ہوں. سبحان اللہ. وَلِسَانُهُ الصَّادِقُ, اللہ کی سچی زبان میں ہوں. سبحان اللہ. وَيَدُهُ, یہ ہاتھ میں ہوں. اللہ اکبر, ید اللہ میں ہوں. وَأَنَا جَنْبُ اللَّهِ, اب تک تو آپ نے عین اللہ سنا تھا, لسان اللہ سنا تھا, ید اللہ سنا تھا. علی کہہ رہے ہیں انا جنب اللہ, اللہ کا پہلو میں ہوں.
علی ہے کتاب التوحید شیخ صدوق، جس کے لوگ آگے مولانا کا جس کے لیے لوگ قیامت میں کہیں گے قرآن کی آیت پڑھی کہ یا حسرت علامہ فرت فی جنب علامہ فرت فی جنب اللہ، ہائے افسوس کاش میں نے خدا کے پہلو کے حق میں کوتاہی نہ کی ہوتی. کیا کہنے کے بلا. قیامت میں لوگ حسرت کریں گے، وانا ید اللہ المبسوطہ علی عبادہ بالرحمہ، میں اللہ کا وہ کھلا ہوا ہاتھ ہوں کہ جس کے ذریعے سے رحمت تقسیم ہوتی ہے، والمغفرہ جس کے ذریعے سے بخشش تقسیم ہوتی ہے، وانا باب حتہ، میں وہ باب حتہ ہوں جس سے تمہاری بخشش ہوگی. سبحان اللہ. ومن عرفنی وعرف حقی، جو مجھے پہچان لے اور میرے حق کو پہچان لے، فقط عرف رب، اس نے رب کو پہچانا ہے. سبحان اللہ. سبحان انی اللہ. وصی و نبی، اس لیے کہ میں ہی نبی کا وصی ہوں اور اس زمین پر اللہ کی حجت ہوں. بہت خوبصورت ہے، بہت غور فرمائیے گا. اب تک حاصل کلام جملہ، لا ينکر ھذا الا، اس بات سے کوئی انکار نہیں کرے گا مگر وہ کہ الا راد علی اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والا ہے وہ تو میرے فضائل سے انکار کر سکتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہے وہ فضائل علی بن ابی طالب سے انکار نہیں کر سکتا. سبحان علی تاجدار کل ایمان علیہ السلام صلوات. اللہم صل علی محمد. تو جو غازی بن فدق کو ایکسپوز کر رہا ہے وہ تفرقہ نہیں کر رہا، وہ تو بتلا رہا ہے کہ تاریخ میں تفرقہ ہوا کس کی وجہ سے. کیا کہنے بھائی جس نے میرے علی کو حق نہیں دیا اس نے تفرقہ کیا ہے، جنہوں نے بطول کو دربار میں بلایا انہوں نے تفرقہ کیا ہے. سبحان اللہ. ورنہ ہمارا تو ایمان ہے کہ شان صحابہ زندہ باد، سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارا ایمان ہے کہ شان صحابہ زندہ باد اور دشمن بطول مردہ آباد. بے شک بے شمار. ابلیس کے الف سے لے کر یزید کے یا تک ہر دشمن خدا اور رسول و علی و بطول لعنت کا مستحق ہے. بے شمار. بے شمار. بہت خوب. لیکن یہ ظلم نہ کیجئے گا کہ تاریخ اسلام میں آپ کو جو نظر آئے سب کو مکس کر کے ایک چورن بنا لیں. واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ باتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ یہ الفاظ ذہن میں رہ جائیں اور ہر سطح پہ بات پہنچ جائے. سب کو مکس کر کے اکثیر نہیں بنایا جا سکتا. بے شک. یعنی جن پر درود بھیجنا نماز میں واجب ہے انہیں ان سے نہ ملائیے کہ جن کا ذکر کرنا بھی نماز میں حرام ہے. سبحان اللہ. نعرہ حیدری محمد اہل بیت محمد صلوات. اللہم صل علی محمد. اس طرح سے نہ ملائیے. مولا کائنات کا جا کے خط دیکھ لیجئے گا، نہج البلاغہ خط نمبر 17 جو حاکم شام کو لکھا ہے میرے مولا نے. نہج البلاغہ میں خط موجود ہے. مولا نے لکھا کہ وہ خط الحمدللہ میرے ذہن میں بھی ہے لیکن میں فقط اس کی اردو پڑھتا ہوں، کچھ جملوں کی عربی پڑھتا ہوں. مولا نے اسے خط میں لکھا کہ تمہارا یہ مطالبہ ہے کہ شام کا علاقہ میں تیرے حوالے کر دوں، تو جس چیز سے کل انکار کر چکا ہوں وہ آج نہیں دے سکتا. سبحان اللہ. اور رہ گیا ہم دونوں شخصیات کا برابر ہونا، اس لیے کہ اس نے خط لکھا تھا کہ علی ہم اور آپ برابر ہی تو ہیں، شام میں رکھ لیتا ہوں باقی یہ کہ کوفہ اور مدینہ آپ رکھ لیجئے. تو مولا نے اسے جواب دیا کہ یاد جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم دونوں شخصیات کا برابر ہونا، وہاں پر بھی کچھ لوگ تھے کہ جو علی کو پرانے کافر کے برابر قرار دے رہے تھے. مولا نے کہا کہ جہاں تک ہم دونوں کے برابر ہونے کی بات ہے تو شک میں بھی تم وہ نہیں کر سکتے جو میں یقین میں کر لیتا ہوں. سبحان اللہ. موقع ہوتا کہ میں اس جملے کو پہنچاتا لیکن جس میں پہنچ گیا. کہا تم شک میں بھی ویسے نہیں کر سکتے جیسے میں یقین میں کرتا ہوں. یعنی تمہیں شک بھی ہوتا ہے کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے تو میدان سے بھاگ جاتے ہو، بھی ہوتا ہے تم بھی ڈٹا رہتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تم اپنی دنیا کے بارے میں اتنے حریص نہیں ہو جتنا میں اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہوں. سبحان اللہ. یہ علی بن ابی طالب کہہ رہے ہیں کہ تم برابری کی بات کر رہے ہو. یہ بات سمجھانے کے بعد پھر میرے مولا نے جا کے خط دیکھ لیجئے گا، میرے مولا نے فرمایا لیسا امیہ کا ہاشم، برابر برابر سے جد ہے نا، یعنی حاکم شام کا جد اور پھر میرے مولا علی کا جد. کہ لیسا امیہ کا ہاشم، نہیں امیہ ہاشم کی طرح تھا. ولا حرب کا عبد المطلب،
نہیں ابو سفیان کا باپ اس کا نام حرب ہے, نہیں حرب عبد المطلب کے برابر ہے, بے شک, ولا ابو سفیان کا ابی طالب. سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک, میں نہیں پڑھا, نہج البلاغہ ہے. سبحان اللہ سبحان نہیں ابو سفیان ابو طالب کے برابر ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کہاں رسالت پر احسان کرنے والا ابو طالب, اور کہاں حیدر کی شمشیر کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے والے نام نہاد مسلمان. سبحان اللہ, بہت خوب, سبحان اللہ, کیا کہنے, سبحان اللہ. مورخ اتنا متعصب ہے کہ اس نے بند کمرے میں یہ تو سن لیا کہ چچا کلمہ پڑھ لیں, 1.25 لاکھ کے مجمع میں من کن تو مولا فہذا علی مولا کا اعلان نہیں سنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا علی نگہبان رسالت جناب ابو طالب علیہ السلام, صلوات. صلی اللہ محمد صلی علی محمد. تو بند کمرے میں یہ سن لیا کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے, یہ نہیں سنا من کن تو مولا فہذا علی مولا. یہ خیانت نہیں تو اور کیا ہے؟ کعبے میں در بنا تھا کھلا ہے غدیر میں. واہ واہ واہ, ہے میرے ساتھ اگر آپ, کعبے میں در بنا تھا کھلا ہے غدیر میں, کوئی جیا ہے کوئی مرا ہے غدیر میں. کوئی جیا ہے کوئی مرا ہے غدیر میں, دستے رسول پاک پہ حیدر کو دیکھ کر قرآن پورے قد سے کھڑا ہے غدیر میں. سبحان اللہ. یہ بات پہنچ رہی ہے آپ کی مومنین کی جو آواز مجھ تک آنی چاہیے تھی وہ کچھ آگے پیچھے کم ہو رہی ہے, لیکن مجھے امید ہے کہ آپ تک میری بات پہنچ رہی ہوگی. دستے رسول پاک پہ حیدر کو دیکھ کر قرآن پورے قد سے کھڑا ہے غدیر میں. نفس خدا رسول علی نفس مصطفیٰ, سبحان اللہ. نفس خدا رسول علی نفس مصطفیٰ, پوشیدہ راز یہ بھی کھلا ہے غدیر میں. سبحان اللہ. راز یہ بھی کھلا ہے غدیر میں, اوروں کو کیا ملا نہ ملا اس سے ہم کو کیا, مولا ہم کو ہمارا ملا ہے غدیر میں. یہ تو آواز ہی پردہ غیبت میں چلی گئی میرے بھائی. یا علی یا علی, سبحان اللہ. جانشین مصطفیٰ علی علیہ السلام, صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ. مولا نے خط لکھا نہج البلاغہ میں, خط نمبر 17, برابر نہ سمجھنا. لیس امیہ کا ہاشم, امیہ جو ہے وہ ہاشم کی طرح نہیں ہے. ولا حرب کا عبد المطلب, نہ حرب عبد المطلب کے مقام تک پہنچ سکتا ہے. ولا ابو سفیان کا ابی طالب, کوئی رعایت نہیں برتی مولا نے, بے شک کہیں نہیں ابو سفیان ابی طالب کے برابر ہو سکتا ہے. ولا المہاجر کا طلیق, نہ ہی راہ خدا میں ہجرت کرنے والا آزاد کردہ غلام کی طرح ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. ولا صریح کاللصیق, اب علی کا جملہ نہ ہوتا تو نہ پڑھتا, نہ واضح نسب والا شجرہ چپکائے جانے والے جیسا ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کے بعد ولا المحق المبطل, نہ ہی حق کبھی باطل کی طرح ہو سکتا ہے. ولا المؤمن کالمدغل, نہ ہی مومن کبھی منافق کے برابر ہو سکتا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. سبحان نور کا اللہ. اتباع ظلمات سے برات, نور کبھی ظلمت کے برابر نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. لہٰذا ان مجالس میں یہ سارے معاملات کو, ہاں ان تمام تر احتیاط کے ساتھ کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں سکھلائی ہیں, لیکن بیان تو کرنا ہے نا. بھائی ذکر امام حسین علیہ السلام تو وہ نور ہے کہ جس کی برکت سے تمام پنجتن کا نور ہم تک پہنچا ہے. بے شک. سبحان اللہ. کیا کہنے. یہ جو سورہ نور کی ہم آیت نمبر 35 مستقل آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہے ہیں. اللہ نور السماوات والارض, خدا زمین و آسمان کا نور ہے. مثل نورہ کمشکات, اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک تاک ہو, تاک کہتے چراغ رکھنے کی جگہ کو, فیہا مصباح, اس تاک میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے. المصباح فی زجاجۃ, لیکن وہ جو چراغ ہے وہ ایک قندیل میں ہے. الزجاجۃ کانہا کوکب دری, جب اس قندیل سے روشنی آتی ہے تو ایسے کہ جیسے انتہائی روشن ستارہ ہو, کوکب دری ہو. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ, اور یہ چراغ روشن ہوتا ہے ایک شجرہ مبارکہ سے جو زیتونیہ ہے, لا شرقیۃ ولا غربیہ, نہ ہی وہ ایسٹرن ہے نہ ہی وہ ویسٹرن ہے. یکاد زیتھا یضیء, اور یہ روشن ہوتا رہے گا. ولو لم تمسسہ نار, چاہے اسے کوئی آگ جلانے والی نہ بھی ہو. نور علی نور, اس لیے کہ ایک کے اوپر دوسرا نور ہے.
यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, खुदा की कसम क्या सिंबॉलिक आयत है ये। वाह 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 वाह। यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है अपने नूर की हिदायत कर देता है। व यज़रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास, और अल्लाह जिसके लिए चाहता है मिसाल बयान करता है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और याद रखो अल्लाह हर चीज से आगाह है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस आयत के सदके के मिल के सलवात भेजिएगा पंजतन पाक की जात पर। पहुंचने देखें, वक्त निकला जा रहा है, मुझे कुछ हकीकतों को बयान करना है। जिक्र इमाम हुसैन ही की बरकत से तमाम पंजतन का नूर हम तक पहुंचता है। गौर फरमाइएगा। आयत आपने सुन ली, तर्जुमा सुन लिया। साले बिन सहल हमदानी का बयान है कि मैं पहुंचा खिदमत सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम में। और इमाम ने शायद की तफसीर के बारे में इरशाद फरमाया कि अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। मसलन नूर ही का मिशकातिन, उसके नूर की मिसाल एक ताक की सी है। मिशकात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहां अल्लाह का नूर रखा जाए, वो रखने का मकाम वो मिशकात सैयदा कौनैन है। अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह। अब समझ में आ गया, ये तर्जुमा है हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा का। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नूर रिसालत भी फातिमा के घर में सलाम अलैहा, नूर इमामत भी सैयदा के घर में। सुभान अल्लाह सुभान। फातिमा तो अबूहा व बालुहा व बनुहा, ये फातिमा है और ये फातिमा के बाबा हैं और ये फातिमा के शौहर हैं और ये फातिमा के बच्चे हैं। सुभान अल्लाह। ये जो चादर के नीचे हैं, क्या इनके अपने कोई नाम नहीं है? अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या इनके नाम नहीं है कोई? ये जो तारुफ हो रहा है कि ये फातिमा है और ये फातिमा के बाबा और ये फातिमा के शौहर, ये फातिमा के बच्चे सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन, इनके भी तो नाम है ना। एक मोहम्मद है, एक अली है, एक हसन है, हुसैन है, उनके नाम क्यों नहीं आते? बात यह है अहले बैत के तारुफ का मामला है। जब भी कभी तारीख में निज़ा हो जाए तो क़यामत तक के लिए फैसला हो गया कि अहले बैत कौन है। अहले बैत रसूल के रिश्तेदारों को नहीं कहते, अहले बैत बतूल के रिश्तेदारों को कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अली है। अहले बैत तलाश करने में ये नहीं देखना किसका रिश्ता रसूल के साथ था, ये देखना कि कौन बतूल के साथ था। सुभान अल्लाह। क्या कहने। फरमाया मिशकात ताक सैयदा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा। सुभान अल्लाह। ही सिद्दीक़तुल कुबरा, एक और हदीस से पढ़ो, सिद्दीक़ा कुबरा है सैयदा कौन वाला मारिफत हदारत अल कुरूनुल उला, सैयदा की मारिफत पर बुनियाद है कुरून उला की, यानी अंबिया के जमानों की। यहाँ पर ईमान उस वक्त पूरा होगा जब सैयदा की मारिफत रखोगे। हव्वा उल आलम अल अक़लिया, थोड़ा सा चाहता हूँ सतह उमूमी से बात बुलंद हो जाए। हव्वा उल आलम अल अक़लिया, बीबी को कहा गया आलम बशरी की हव्वा ज़ौजा आदम है, आलम अक़ली की हव्वा फातिमा ज़हरा है। कहने क्या कहने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूछिएगा मुझसे, बस जो कह रहा हूँ वो सुनते जाइएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह। बशरियत का आगाज है हव्वा से, आलम अक़ली आलम नूरानी उसका आगाज है सैयदा कौनैन से। आलम अक़लिया सूरतुन नफ्सिल कुल्लिया। इसीलिए तो हुजूर ने फरमाया था कि ए अली, अगर बल्कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बयान है, हदीस कुदसी है कि लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ए हबीब आप ना होते तो इस कायनात को खल्क ना करता। वलौला अलीयुन लमा खलक़तुक, अली ना होते तो आपको खल्क ना करता। वलौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा, और अगर फातिमा ज़हरा ना होती तो ना मोहम्मद मुस्तफ़ा को खल्क करता, ना अली मुर्तज़ा को खल्क करता। क्या कहने। सुभान अल्लाह। इसलिए कि बीबी का वजूद ना हो तो नबुवत और विलायत उस तक पहुंचना महाल है। बेशक। सूरतुन नफ्सिल कुल्लिया, ये बीबी के अलकाब में से बिज़अतु हकीकतुल मुहम्मदिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हकीकत मुहम्मदिया का टुकड़ा, बीबी फकत मोहम्मद का टुकड़ा नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हकीकत मोहम्मदिया का टुकड़ा है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। क्या कहने। ये मिशकात है, आया नूर में मिशकात सैयदा कौनैन इस्मत कुबरा की मंजिल है। ये सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह। किबला क्या कहने। अज़मत जनाबे सैयदा ज़हरा सलामुल अलैहा सलावत। माशाअल्लाह। सैयदा की शान में गुस्ताखी करने वाले सुन लें कि जिसका बेटा नेज़े की नोक पर कुरान नहीं भूला
وہ ماں کیسے بھول سکتی ہے کہ حق کیا ہوتا ہے اور باطل کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان حضرت خاتون جنت بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری. علی مولا. واہ جس کا بیٹا جس کا خون نوکے نیزہ پر قرآن نہ بھولے سبحان اللہ. وہ حق و باطل کبھی کہاں بھول سکتی ہے؟ بے شک. بے شک تو دیکھیں وہ مشکات ہیں جہاں چراغ رکھا ہے اللہ نے وہ ہے سیدہ بے شک چراغ ہدایت. ساتھ میں سیرت سیدہ بھی جب ہم نے اس عظمت کو محسوس کیا ہے تو پھر سیرت سیدہ بھی سیکھنا ضروری ہے. میری ماں بہنوں سے گزارش ہے, اب میں کیا کروں, مجھے کچھ ان معاملات کو بھی ڈسکس کرنا پڑتا ہے تاکہ تمام امور پر بات ہو سکے. بسم اللہ. بسم اللہ. دیکھیں ایک بہت بڑا مسئلہ خاص طور پر اس ویسٹرن ورلڈ میں یہ کہ بھئی میری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ یہ ڈومیسٹک چورز جو گھر کے کام ہوتے ہیں انہیں کم نہ سمجھیں. آپ یہ کام سیدہ نے کی ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. مولا علی علیہ السلام نے یقیناً ان کا ساتھ دیا ہے, لیکن اصل گھر کے اندر کی ذمہ داری سیدہ نے نبھائی ہے. سبحان اللہ. گھر کے باہر علی ابن ابی طالب, اگرچہ کہ جب گھر کے باہر ضرورت پڑ گئی تو پھر بی بی کبھی مباہلہ کے میدان میں آئی, کبھی علی کی ولایت کے لیے ظالم کے دربار میں آئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن وہ وقت ضرورت ہے, اصل ذمہ داری گھر کی سنبھالی ہے. آپ اسے محسوس کیجئے گا. یعنی حدیث میں کہ اگر ایک عورت 7 دن گھر کا کام کر لے تو اللہ جہنم کے 7 دروازے اس پر بند کر دیتا ہے. یہ آپ نے حدیث سن رکھی ہے, شاید نہ سن رکھی ہوں. جہنم کے 7 دروازے بند کر دیتا ہے, جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے اللہ. سبحان اللہ. ایک بون احادیث پڑھ رہا ہوں, یہ ایک بون شوہر کو پلا دیجئے اس مستحب عمل کے برابر ہے کہ جس میں دن میں روزے رکھے جائیں, راتوں میں عبادت کی جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کم نہ سمجھیں. اب خیر بون بون کر کے نہ پلائیے گا, یہ بھی انداز حدیث ہے فقط, اتنا بھی نہ ترسائیے گا. سبحان اللہ. سلامت رہے. یعنی آپ اپنے شوہر کے لیے کھانا اگر بنا رہی ہیں, اسے انفینٹی کمپلیکس میں مبتلا نہ ہو جائے کہ یہ کوئی کم کام ہے. حدیث میں ہے کہ جنت میں خدا آپ کے لیے طعام کا اہتمام کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ کام کسی خاتون نے اپنے قانون دان شوہر سے پوچھا کہ عورتیں مردوں کو کھانا کیوں دیں, تو قانونی زبان میں انہوں نے جواب دیا کہ جنیوا کنونشن میں طے پایا ہے کہ قیدیوں کا کھانا حکمرانوں ہی کو فراہم کرنا ہوتا ہے. سلامت رہے. سلامت رہے. تو آپ اپنے آپ کو گھر کا حکمران سمجھیں. اللہم صلی فرجہم. میں اپنی ینگ جنریشن سے مخاطب ہوں عزیزان گرامی, اور کیجئے صرف اللہ کے لیے. آپ خادم بن کر, پارٹنر بن کر, حکمران بن کر, جیسے بھی خاتون آپ زندگی گزارنا چاہتی ہیں, ان کاموں سے آپ صرف نظر نہیں کر سکتی. صرف اللہ کے لیے کیجئے. جیسے دیکھیں نماز فقط قربتاً اللہ نہیں ہے, فقط روزہ قربتاً اللہ نہیں ہے. سبحان اللہ. شوہر کا خاندان کے لیے بریڈ اینڈ بٹر نان نفقہ پورا کرنے بھی قربتاً اللہ ہے. بے شک. سبحان اللہ. بیوی کا گھر میں سنت زہرا سلام اللہ علیہ پر عمل کرنا بھی قربتاً اللہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیجئے صرف اللہ کے لیے, سبحان اللہ. تاکہ بعد میں ریگریٹ نہ ہو. کیا تو اللہ کے لیے کیا تھا, اگر بعد میں کوئی تلخی بھی ہو جاتی ہے پچھتاوا نہیں ہوگا, اس لیے کہ کیا اللہ کے لیے تھا. واہ 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 واہ. کیا کہنے, کیا کہنے. معمولاً یہ جملہ ہوتا ہے ہسبینڈ کی طرف سے بھی, وائف کی طرف سے بھی, کہ جب بھی کوئی معاملہ آئے کہ مولانا صاحب ہم نے اتنے سال ان کی خدمت کی ہے. یقیناً آپ کے دل میں احساس ہوگا, لیکن کیجئے فقط اللہ کے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک شخص کھانا کھا رہا تھا اور دور بیٹھ کر حاکم شام کہیں اس کو دیکھ رہا تھا, تو اس نے جیسے ہی لقمہ توڑا تو معاویہ نے اسے کہا کہ اس میں سے بال ہٹا لو. تو اس نے وہیں لقمہ رکھا اور چلتا بنا, اور اس نے کہا کہ جس کی میرے کھانے پر اتنی تیز نگاہ ہو اللہ اکبر. کہ لقمے کا بال بھی نظر آ جائے, اس شخص کے یہاں میں کھانا کھا ہی نہیں سکتا. واہ 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 واہ. کیا کہنے, کیا کہنے. واہ 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 واہ. بھائی عظمت علی ابن ابی طالب پر مل کے صلوات بھیج دے محمد والے. یہ کہاں اور وہ کہاں کہ جب اپنی روٹی دے دے تو اللہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا کی آیت نازل کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے, کیا کہنے. سبحان اللہ. یہ تو صرف قربتاً اللہ کیجیے.
خدا رہا، لیکن اسے اپنی توہین نہ سمجھیے. یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہ پوائنٹ جو ہے نا وہ اس وقت جو کریٹ کیا جا رہا ہے، غور کیجیے گا فیمنزم کے نام پر، کہ ایسا نہ آپ کو اس طرز زندگی سے دور کیا جا رہا ہو جو سیدہ کونین نے اختیار کیا تھا. دھوکہ نہ کھائیے گا. شوہر تھکا ماندہ گھر میں آئے، آپ اسے خوش آمدید کہیے. حدیث میں آیا ہے کہ نصف جہاد کا ثواب ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ گھرداری کی امور ہے. خیر اب تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے سبھی اتنے گھروں میں ہے کہ پھر منتظر ہیں کب باہر جائیں گے، لیکن عام حالات میں یہ کہ جب شوہر گھر میں آئے نصف جہاد کا ثواب ہے. سبحان اللہ. میں آپ سے کہتا ہوں کوئی نفل نمازیں آپ نہ پڑھیں، کوئی مستحب تسبیح نہ پڑھیں، فقط گھرداری کر لیجئے. ہر مستحب تسبیح اور عبادت سے افضل ہے.